وار آف لو ایپیسوڈ نمبر 2۔ تیز رفتاری کے ساتھ اس کا ہر قدم اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ انہونی کے خوف نے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ ایبک نے اس کے سکتے وجود پر نظر ڈالی، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ایک عظیم جنگ کی شروعات مجھے یہیں سے کرنی پڑے، اور تم جانتی ہوگی جیت صرف میری ہوگی، کیونکہ طاقت کے لحاظ سے تمہارے بھائی سے میں کئی گنا پاورفل ہوں۔ وہ رفتہ رفتہ اسے کہتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی پر رکھ کر اس کا چہرہ بلند کیا۔ یلدز کی آنکھیں غصے اور تھکن سے سرخ ہو چکی تھیں۔ ایبک نے مسکراتے ہوئے اس کے گٹری بنے وجود پر جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب جما دیے۔ یلدز اس کی حرکت پہ بند آنکھیں کر کے بے حس سی بیٹھی رہی، تو وہ کچھ دیر بعد اس سے جدا ہوا۔ بلیک بلڈ کی ننھی سی لکیر اس کے ہونٹ سے نکل رہی تھی۔ امید ہے تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہو، لیکن اپنے والدین کو سمجھا لازمی دینا، ولف سے پنگے لینے کا انجام ان کے لیے ہیبت ناک ہوگا اور تمہارے لیے مزید اذیتیں کھو دی جائیں گی۔ یلدز کو اس کی سبز آنکھوں سے نفرت سی محسوس ہوئی تو وہ اپنا منہ موڑ گئی۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتا پیچھے ہٹا اور خود سفید بڑے سے ولف کی شکل اختیار کرتا کھڑکی کی طرف بڑھا کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پہ اس نے یلدز کے روم کے دروازے کو بغور دیکھا۔ ڈینیز زور زور سے دروازہ بجائے اسے پکار رہا تھا۔ وار ولف چھلانگ لگاتا کھڑکی پار کر گیا۔ اس کا رخ آئس لینڈ کی طرف تھا۔ ڈارک لینڈ کے جنگلات سے گزرتے ہوئے وہ اپنے آئس لینڈ کی طرف تیر کی سی تیزی سے رواں دواں تھا۔ بھائی کی آواز پہ یلدز جلدی سے ڈریس اپ ہوئی اور روتے ہوئے دروازے تک آئی۔ وہ جان چکی تھی کہ ڈینیز نے اپنی پاور سے ایبک کی موجودگی محسوس کر لی ہوگی۔ دروازہ کھلتے ہی ڈینیز کی نظر بکھرے بال لیے اپنی معصوم بہن پہ پڑی تو وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا یلدز، بتاؤ، کہاں ہے وہ کمینہ؟ نہیں چھوڑوں گا میں اسے، تمہیں اس نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میری بہن، بولو۔ وہ جلدی سے اس کے بکھرے بال سمیٹ کر بولا۔ یہ تو یلدز اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ڈینیز نے اس کے ہچکچ لیتے وجود کے گرد اپنے مضبوط بازوں کا حصار باندھا اور ایک نظر کمرے میں بکھری چیزوں پر نظر ڈالی، اور ساتھ ہی اس کی نظر بکھری ہوئی بیڈ شیٹ پہ گئی تو بے یقینی اور غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میری شرافت کسی کو راس ہی نہیں آتی۔ یہ سبھی بار بار ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ جنگلی بننے پر اکسائیں۔ اب میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ یلدز، بتاؤ کون تھا وہ؟ وہ جلدی سے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا تو یلدز خوف سے اس کا غصہ دیکھنے لگی۔ برو، وہ بہت پاورفل ہے، وہ کہتا ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اپنے والدین سے کہو واپس آ جائیں، ورنہ وہ عظیم جنگ میں انہیں نہیں چھوڑے گا۔ ہچکیاں بھرتے یلدز خوف سے ڈینیز کو بتانے لگی تو ڈینیز مزید غصے سے سوچنے لگا، ایک دفعہ وہ اس کے سامنے آ جائے، وہ اس کا قتل اپنے ہاتھوں سے کرے گا کہ تمام ولف کے لیے سبق رہے گا۔ تم اس کا نام بتاؤ، کون تھا؟ ایبک، یلدز نے بتایا تو ڈینیز اسے وہاں بٹھاتے جلدی سے مڑا اور تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔ برو، یلدز نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ایبک، میری زندگی برباد کر دی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے رونا اسٹارٹ کر چکی تھی۔ صبح سے تم کہاں تھے؟ ہم نے کہا بھی تھا ٹریننگ اسٹارٹ ہونے والی ہے، لیکن تمہارا کچھ اتا پتہ ہی نہیں۔ ایبک جلدی سے اپنے روم کی طرف سیڑھیاں چڑھ کر جانے لگا کہ اپنے والدین کی آواز پہ اسے رکنا پڑا۔ سفید کھال کے سوٹ پہنے وہ فی الوقت انسانی حالت میں کھڑے تھے اور شاید اپنی شاہی سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اسے دیکھ کر روک لیا۔ وہ ڈیڈ، ایکچولی میں کچھ وقت کے لیے سیر پہ نکل گیا، اس لیے ٹریننگ ایریا پہ نہیں جا سکا۔ اس نے آہستہ آواز میں بولتے ہوئے نگاہ چرائی تو ایبک کی ماں نے گھور کر اسے دیکھا۔ چلو جاؤ پھر فریش ہو کر آئس محل کے دربار پہنچو، اس کے والدین کہہ کر چلے گئے تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے اپنے روم میں آیا۔ وائٹ شرٹ کو اتار کر وہ شیشے کے سامنے آیا تو اسے اپنے جسم پر خراشیں نظر آئیں۔ اپنے ہاتھ کو وہاں لگاتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ یہ یقیناً اس پائگل ویمپائرس کا کام تھا۔ اس کی سبز آنکھوں کے سامنے ان لمحات کا اسکیچ بننے لگا۔ ہے بہت کیوٹ سی، بٹ جنگلی بھی ہے۔ اف، اور میرے دشمنوں کے ورلڈ سے ہے، اس لیے نو چانس۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹک کر فریش اپ ہوا اور پھر نیا ڈریس پہن کر آئس محل کی طرف روانہ ہوا، جہاں پہ مقابلے کے انتظامات کے لیے مختلف افسران کو منتخب کیا جانا تھا۔ ڈینیز غصے سے اپنے بلیک برڈ کے جنگلات کو پار کیے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خطرناک حد تک تیز ہو گئی تھی، ہر چیز منٹوں میں اس کے پیچھے رہ جاتی۔ اپنے فوریسٹ سے گزر کر وہ اس لکیر تک پہنچ گیا جہاں سے آئس ورلڈ شروع ہونا تھا۔ اسے اپنے سامنے سارا حصہ سفید پوش دکھائی دے رہا تھا۔ دور کہیں محل کی اونچی اونچی مینار نظر آ رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا ایبک، تم نے میری بہن کو تکلیف پہنچا کر بہت غلطی کر دی، تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہوئی ہے۔ غصے سے اس کی ڈارک براؤن آنکھیں سرخ ہو گئیں۔
وہ اپنے قدم ڈارک ورلڈ سے نکال کر آئس ورلڈ میں رکھنے ہی والا تھا کہ ایک زبردست کرنٹ لگنے کی صورت وہ جھٹکے سے پیچھے گر پڑا۔ نو! وہ غصے سے چلا کر دوبارہ کھڑا ہوا۔ مام، ڈیڈ! آنکھیں بند کیے وہ انہیں پکارنے لگا جو اس وقت گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی آواز پر فوراً سے الرٹ ہوئے جو انہیں پکار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا وہاں؟ اس کی مام نے آنکھیں بند کرتے بیٹے سے کانٹیکٹ کیا تو ڈینیز غصے سے چلا اٹھا۔ مام، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہ نادیدہ پاورز مجھے آئس لینڈ میں داخل ہونے نہیں دے رہی۔ اس کا حل بتائیں۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہو؟ مام، آئس لینڈ کے ہونے والا وار ولف نے مجھے بتاتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اس وار ولف نے ہمیں نیچے دکھانے کے لیے جلدی سے تعلق بنا لیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تمہیں معلوم ہے اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ کھانا چھوڑ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کس نے کیا ہے؟ ایبک نے۔ ڈینیز سنجیدگی سے بولا۔ آپ مجھے بس کسی طریقے سے اندر داخل کروائیں، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ بیٹا، تم ابھی آرام اور پرسکون رہو اور گھر جاؤ، جلد اس کا خیال رکھو۔ ہم آئس لینڈ کے بادشاہ سے بات کر کے اس مسئلے کو سلجھاتے ہیں۔ ان کا بیٹا اتنا سرکش ہو گیا، ہم انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ان سے مشورہ کریں گے۔ ڈینیز نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولیں اور ایک نظر آئس لینڈ کو دیکھتے ہوئے پیچھے قدم لے لیے۔ اسے اپنے والدین پہ سخت غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اسے الٹا خاموش کروا دیا، جبکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ڈینیز کا غصہ مزید تباہی لا سکتا ہے، اور ویسے بھی وہ بغیر پروفیسر نینی کے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے تھے جو جنگ عظیم کی شروعات کرنے کا سبب بنتا۔ کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو گئی؟ مسٹر میکس نے اسے بیڈ پہ بیٹھ کر سر دباتے دیکھ کر کہا تو وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمارا مقصد آئس لینڈ پہ بھی اجارہ داری قائم کرنا تھا، لیکن اس وار ولف نے، ایبک نے، جلدی سے تعلق بنا لیا ہے۔ اگر اس کا پتہ ویمپائر لینڈ کو چلا تو جلد اس کا ویمپائر ورلڈ میں رہنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ مسز میکس پریشان زدہ سی اپنے ہسبینڈ کو تمام حالات بتا رہی تھی، جسے سن کر ایک دفعہ وہ بھی غصے میں آ گئے لیکن پھر پریشان بھی ہو گئے۔ ہم تو اس آئس لینڈ پہ جیت کر قبضہ جمانا چاہتے تھے، لیکن ایبک کے انتہائی قدم نے بہت برا کر دیا ہے، اور میری معصوم بیٹی، وہ تو ان حالات سے نپٹ ہی نہیں سکتی تھی۔ مسز میکس پریشان سی بول اٹھی۔ گیسٹ ہاؤس میں موجود مسٹر میکس اور ان کی وائف مسز ویمپائرس حالات کو مزید کشیدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہاں پہ مقابلے کے لیے آئے تھے جو تقریباً 100 سال بعد منعقد کیا جاتا، اور آج تک وار ولف ہی جیتتے آئے تھے، لیکن اس دفعہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے، اور ان کے جیتنے کے زیادہ امکان کے ساتھ ان کو آئس لینڈ کا کچھ حصہ تحفے میں دیا جانا تھا۔ لیکن ایبک اس بات کو جان کر بالکل رضامند نہیں ہوا اور غصے میں ویمپائر لینڈ میں ان کی بیٹی کو ہی برباد کر دیا تاکہ وہ جلدی سے یہاں سے پلٹ کر چلے جائیں۔ کلاس کی گھنٹی کی آواز پہ کلاس کے سبھی لوگ باہر کو دوڑے۔ سب نے شکر منایا بریک تو ہوئی۔ صبح سے لیکچر لے کر وہ تھک چکے تھے۔ ہینڈی اور لیزا اکٹھی کیفے کی طرف چلی گئیں۔ ہینڈی، کیا تم نے بوائے فرینڈ بنا لیا یا نہیں ابھی؟ لیزا ہینڈی کو بغور دیکھتی بولی تو ہینڈی پھک ہوئے چہرے کے ساتھ جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے شروع سے ریلیشن شپ میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ یار، کیوں نہیں بنایا؟ اب دیکھو، میں بھی تو ایمبرے کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں، تم اکیلے کیا کرتی رہتی ہو سارا وقت پھر؟ وہ حیرانگی سے ہینڈی کو دیکھنے لگی تو ہینڈی شرمندگی سے اپنی گلاسز ٹھیک کرنے لگی۔ کنفیوز سی لب چباتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ لیزا کو کیا جواب دے۔ اصل میں سارا ٹائم تو اسکول میں ہی گزر جاتا ہے، اور رات تو ویسے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں، تو ویسے بھی مجھے ریلیشن شپس میں شروع سے ہی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ اٹکتے ہوئے بولنے لگی تو لیزا شوق سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یار، تم پہلی لڑکی ہو جسے ریلیشن شپس میں دلچسپی نہیں۔ ویسے بوائے فرینڈ بنانے سے ایک فائدہ بہت زیادہ ہے، آپ کے سارے کام پلک جھپکتے ہی ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی ایمبرے تو کئی دفعہ مجھے لیٹ نائٹ بھی گھمانے لے کر گیا تھا۔ آخری بات اس نے سرگوشی میں کی تو ہینڈی نے اپنی بلو آئز کو پھیلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو کیا تم لوگ رول توڑ کر گئے تھے؟ رات کو تو الاؤ ہی نہیں، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے رات کو نکلنا خطرناک ہوتا ہے۔ تم لوگ کیسے چلے گئے؟ میرے خیال میں تم بھی ہاسٹل میں ہی اسٹے کیے ہوئے ہو۔ ہاں یار، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن رول تو بنتے ہی توڑنے کے لیے ہیں، اور ویسے بھی میرا کسی اچھے ریسٹورنٹ میں پیزا کھانے کو بہت دل کر رہا تھا، اور ایمبرے لے گیا۔ اس کی باتوں کو سن کر ہینڈی کے منہ میں بھی پانی آ گیا تو وہ جلدی سے اپنا برگر ختم کرنے لگی جو ابھی ابھی ان کی ٹیبل پہ آیا تھا۔ ایمبرے کی نظر لیزا پہ پڑی تو وہ دور سے ہی ہائی کرتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔
ہینڈی اس کو دیکھ کر کنفیوز سی لیزا کو دیکھنے لگی جو بلا جھجک ایمبرے کے ساتھ گپے لڑانا شروع ہو گئی۔ ہینڈی بے شک یورپ میں رہتی تھی مگر پھر بھی وہ بغیر میرج کے ریلیشن شپس کے خلاف تھی۔ یہ کون ہے؟ ایمبرے ایک ٹین ایج لڑکا تھا، صاف سکن، بلیک آنکھیں، کلین شیو اور سلکی کالے بال۔ وہ ہینڈی کو گھور کر دیکھنے کے بعد لیزا سے بولا تو لیزا نے اس کا تعارف کروایا۔ اچھا، بہت ینگ اور خوبصورت فرینڈ بنائی ہوئی ہے تم نے تو۔ ایمبرے نے ایک دفعہ پھر اس کو گھور کر دیکھا تو ہینڈی نے کنفیوز سا ہو کر لیزا کی طرف دیکھا جو ایمبرے کی بات پہ ہنستے ہوئے لیم جوک کہہ گئی تھی، اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں۔ ایمبرے کی نگاہوں کی ہی وجہ سے ہینڈی خود کو مسفٹ محسوس کرتی اٹھ گئی، لیکن ایمبرے نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ ارے بیٹھ جاؤ، تم بھی نہیں کھاتا تمہیں؟ اس کی حرکت پہ ہینڈی جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور کانپنا شروع ہو گئی۔ اس کی رنگت زرد سی ہو گئی تو لیزا نے گھور کر ایمبرے کو دیکھا، آنکھیں دکھائیں اور جلدی سے ہینڈی کو منرل واٹر تھمایا۔ یار ایمبرے بھی نا شروع سے بہت مزاحیہ ہے، تم پریشان مت ہو، بالکل ایزی ہو کر بیٹھو۔ ہینڈی نے جلدی سے پانی کی بوتل ختم کی اور جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ زبردستی مسکراہٹ سے جا کر وہ بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آئی۔ ویسے بھی اسے ایمبرے ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا، تمہاری دوست تمہاری طرح تو بالکل بھی نہیں، کچھ ڈرپوک سی لگتی ہے۔ ہاں وہ ایسی ہی ہے، چھوڑو اسے تم۔ ہینڈی، کیا تم بلیک کافی بنا دو گی؟ اس وقت وہ لوگ ہاسٹل سے ڈنر کر کے آ گئے تھے اور اب آتے ہی جولی بیڈ پہ دراز ہوتی بولی تو ہینڈی سر ہلاتے کچن میں چلی گئی۔ کافی کا باکس کدھر رکھا ہوا ہے؟ اس کی سریلی سی پتلی آواز پہ آنکھیں بند کیے ہوئے جولی نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور بستر سے اٹھ گئی۔ یار اوپر والے کیبنٹ میں چیک کرو، وہیں پڑا ہوگا۔ جولی کی آواز سن کر ہینڈی سے اپنی پہنچ سے دور ڈبے کو دیکھا۔ ہینڈی قد کے لحاظ سے بھی چھوٹی تھی، وہاں تک کوشش کے باوجود اس کے ہاتھ نہیں پہنچ پائے۔ وہ بے بسی سے گلاسی سے پیچھے مایوس کن آنکھیں پھیلائے کھڑی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہارا، اسی لیے آ گئی، یہ لو چھوٹی کیوٹی۔ اس کے بالوں کو بکھیرتے جولی ڈبہ پکڑاتے ہوئے واپس چلی گئی تو ہینڈی نے غمگین ہوتے ہوئے خود پہ نظر ڈالی۔ کیا تھا؟ اگر اس کا قد تھوڑا اونچا ہوتا۔ اسٹیفنا نظر نہیں آ رہی؟ کل بھی مجھے روم میں نہیں دکھی، سب خیریت تو ہے نا؟ کافی کا مگ لیے جولی کو پکڑاتے ہینڈی اپنے منی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ہاں وہ اصل میں کسی کام کے سلسلے میں وہ رات سے باہر گئی ہوئی ہے، جولی گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس کے قریب ہوئی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اصل میں وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گئی ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا، ہاسٹل میں تو الاؤ نہیں، لیکن وہ چوری چھپے نکل گئی۔ کیا؟ ہینڈی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، تو ابھی تک کیوں نہیں آئی وہ؟ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ جولی کو دیکھ کر بولی، اس بات پہ تو میں خود حیران بھی ہوں اور کچھ پریشان سی بھی۔ جلدی پریشان مت ہو، اٹھو آؤ، آ کر یہ پیو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گی۔ ڈینیز نے پیار سے اسے بلاتے ہوئے جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر کچھ اشیاء رکھی۔ ان میں کچھ تو ڈیفرنٹ بلڈ سیمپلز تھے اور کچھ ادویات تھیں جو اسپیشل طور پر ویمپائر کو طاقتور بناتی تھیں۔ کچھ میڈیسن ایسی تھی جن کی ضرورت اس وقت واقعی میں یلدز کو تھی۔ اگر وہ میڈیسن نہ کھاتی تو ویموار کے دنیا میں آنے کے چانسز بڑھ سکتے تھے۔ برو میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، آپ کھا لو، میں بعد میں کر لوں گی۔ وہ اداسی آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل گئی اور بیڈ پہ ساکن سے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اب ایسے پریشان رہو گی تو بہت برا ہوگا، تم جانتی بھی ہو، یوں کمزور مت پڑو اور اسے خود پہ حاوی ہونے مت دو۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے بولا تو یلدز کی آنکھوں کے سامنے ایبک کا مسکراتا چہرہ دوڑنے لگا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل آئے، تبھی بیرونی دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اف، کون آ گیا اس وقت؟ ڈینیز اکتا کر جلدی سے باہر چلا گیا اور پھر کچھ وقت بعد ایلف کے ساتھ اندر آیا۔ ڈینیز، تم نے انسانوں کی دنیا میں جانا تھا اور ابھی تک تم تیار نہیں ہوئے، نہ ہی مڑ کر کوئی خبر دی۔ اچانک ہی چلے آئے۔ وہ اسے گھور کر بولتا ہوا لاؤنج میں صوفے پر چڑھ کر بیٹھ گیا تو ڈینیز نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ یوں اپسیٹ کیوں لگ رہے ہو؟ اور یلدز نظر نہیں آ رہی؟ وہ تو اپنے برو کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ ایلف نے اس کے چہرے پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے پورے گھر پہ نظر ڈالی تو اسے یلدز کہیں بھی دکھائی نہیں دی، بلکہ اس کا روم بھی بند تھا۔ ایلف کو کچھ برا سا محسوس ہوا۔ ایلف، تم میرے اکلوتے دوست ہو اور تمہارے علاوہ میرا کوئی قریبی نہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہ بات اپنے تک رکھو گے۔ وہ پریشان صدا سا اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا سر جھکا گیا تو ایلف بھی معاملے کو سنجیدہ لیتا سیدھا ہو بیٹھا۔ آئس لینڈ سے وار ولف نے ویمپائر لینڈ میں قدم رکھا، پتہ نہیں کیسے، لیکن وہ اپنی پاور سے یہاں پہنچ گیا۔ شاید یہاں کی سیکیورٹی مضبوط نہیں کی گئی
اور پھر وہ میرے گھر میں داخل ہو گیا کیونکہ مام ڈیڈ آئس لینڈ کے مقابلے میں جیتنے والے تھے۔ اسی خوف سے اس نے یلدز کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ یہ بہت برا ہوا تم مجھے ابھی بتا رہے ہو۔ چلو آؤ آئس لینڈ چلتے ہیں، ہم اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ یوں پیٹھ پیچھے وار کر کے اس نے کون سا بڑا نام کما لیا۔ جاہل اس کی باتیں سن کر ضبط کھوتا الف بھی بلبلا اٹھا اور غصے میں آ گیا۔ تب اس کو ڈینیز کی مایوس کن آواز آئی، مام نے منع کر دیا ہے اور اب یلدز بھی کل سے کچھ نہیں کھا رہی۔ میں بہت پریشان ہوں، تم جاؤ ٹیبل پر اس کی پلیٹ رکھو، میں اسے خود لے کر آتا ہوں۔ الف بھی بچپن سے یلدز کی عادتیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پہ بہت خوش ہوتا تھا۔ اب یہ سب باتیں سن کر اس سے برداشت نہیں ہوا اور اٹھ کر یلدز کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کو کروٹ لیے دوسری سائڈ پہ منہ کیے دیکھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور اس کی پشت پہ بکھرے سنہری اور سفید بال دیکھتا رہا۔ یلدز بے آواز آنسو بہاتے ہوئے آہستہ آہستہ سے کانپ رہی تھی۔ اسی طرح اس کی بالکل سفید پتلی انگلیوں والے ہاتھ جن کی سختی سے مٹھی کی شکل دیتے ہوئے وہ اپنے اوپر رکھے ہوئے تھی، وہ خود میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ الف کی موجودگی محسوس نہ کر سکی۔ الف نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اس کے نازک ہاتھوں پہ رکھ دیے تو یلدز کا روتا وجود ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ اشکیوں سمیت اٹھتے ہوئے بغیر الف کو دیکھے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اسے یہی لگا شاید ڈینیز پھر سے اسے اٹھانے آیا ہے، لیکن اس کی حرکت پہ الف ساکت ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں چمک در آئی، سانسیں اس کی نزدیکی خوشبو محسوس کرنے لگیں۔ یہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ برو، اس نے اچھا نہیں کیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بہت برا۔ وہ صدمے کی زیادتی سے بنا یہ جانے کہ اس کا ہمدرد کون ساتھ ہے بولے جا رہی تھی۔ الف کو اس کے الفاظ خود سے قریب تر کرتے گئے۔ وہ جو کہتا تھا کہ نشہ انسانوں میں ہے، آج سب باتیں دھری کی دھری محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ وقتی لمحات کو اس نے بہت طویل ہونے کی چاہ کی تھی۔ اس کے بیڈ پہ دھرے ہاتھ رفتہ سے بلند ہوتے اسے اپنے حصار میں لے گئے تھے۔ تبھی اس نے سرگوشی کی تو یلدز چونک گئی۔ یلدز یہ محسوس کرتے ہی فوراً پیچھے ہٹنے لگی، لیکن الف کے بازو کے حصار سے نکل نہ پائی۔ تمہارے ساتھ جس نے بھی یہ کیا، اسے میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، اپنی بات دانت چباتے ہوئے کہہ کر اس کی آنکھیں سرخ سی ہو گئیں۔ اب اسے یلدز اپنے سے مزید قریب تر لگنے لگی تھی۔ وہ شاید اسے اپنا سول میٹ مان چکا تھا۔ اس کی وقتی قربت نے الف کو پوری دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ الف برو، یلدز یہ محسوس کرتے ہی زور لگا کر اس کے حصار سے باہر ہوئی تو الف نے برا سا منہ بنا لیا۔ اب برو کہنا لازمی تھا بھلا۔ اٹھو جلدی سے، یہ کیا رونی حالت بنائی ہوئی ہے، اٹھو اور جلدی سے باہر آؤ۔ الف اس کے آنسو سے زرد چہرے کو دیکھ کر رنجیدہ سا ہوا اور پھر خود پہ قابو کیے اسے جلدی سے اٹھانے لگا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کر رخ موڑ لیا تو الف نے اس کے بازو کو جھٹکا دیا جس سے وہ اس کے مزید قریب ہو گئی۔ اسے الف کی آنکھوں کی چمک نے خوفزدہ کر دیا۔ الف پہلی دفعہ اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ اب اس کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔ وہ اس کی سنہری آنکھوں میں تا دیر دیکھتا رہا۔ الف نے گہری نظریں اس کے ایک ایک نقش پہ ڈالی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، دنیا کی سب سے خوبصورت لیڈی۔ الف، وہ اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی رکھ گیا۔ برو نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کہہ لو، برو تو تمہارا صرف ڈینیز ہے۔ اس کا رویہ اور الفاظ پہ یلدز جھجک کر اس سے دور ہونے لگی، لیکن وہ اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسائے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر گیا۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، وہ اسے کہتا اس کے ڈارک ریڈ لپس دیکھنے لگا اور دل اس کی طرف ہمکنے لگا۔ وہ اسے چھو لینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹ اسے چھو لیتے، ایک جھٹکے سے کسی طاقت نے اسے دور پھینکا۔ وہ کراہ کر زمین پہ گرا۔ سبز آنکھوں والا وار ولف جھٹکے سے اپنے بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ ایبک نے گہری سانس لیتے ہوئے زور سے آنکھیں بھینچ لیں۔ اس کے قریب کوئی آیا ہے؟ نہیں۔ ایبک کا یہ سوچ کر دم گھٹنے لگا۔ وہ کیسے کسی اور کے قریب جا سکتی ہے؟ اسے معلوم بھی ہے کہ اس کا تعلق مجھ سے جڑ چکا ہے، اور ویسے بھی ویمپائر تو بہت وفادار ہوتے ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے کمرے کے چکر لگانے لگا۔ وہ بے چین سا ہوا، لیکن اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس ولف کی پاور ابھی تک تمہارے ارد گرد منڈلا رہی ہے، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تم کسی کو بھی اپنے قریب نہیں کر پاؤ گی۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آیا تو یلدز نے شوق سے اسے دیکھا۔ کیا وہ پاگل ہو چکا تھا؟ کیا تم ابھی تک میری بہن کو راضی نہیں کر سکے؟ ڈینیز نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو الف کا گیا سا کیا؟ نہیں، یلدز بس آنے ہی والی تھی، وہ منمنا کر بولا تو ڈینیز نے اسے گھورا۔ بہت ہی لوزر ہو تم، وہ اسے کہہ کر یلدز کے پاس آیا اور اسے زبردستی اٹھا کر باہر لے آیا۔
چلو اسے ڈرنک کرو۔ وہ اسے بہت سی اشیاء پلانے لگا تو یلدز کو بھی خود میں طاقت بڑھتی محسوس ہوئی۔ پھر کھانے کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے دوبارہ اندر چلی گئی، لیکن اس سب کے دوران الف ایک بار بھی اس پر سے اپنی نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ چلو اٹھو بھی، کہاں کھو گئے؟ ڈینیز نے اس کے آگے چٹکی بجائی، تب وہ ہوش میں آیا۔ چلو آؤ انسانوں کی دنیا میں چلتے ہیں، میں کافی عرصے سے وزٹ نہیں کر سکا۔ ڈینیز کے بولنے پہ الف کو یلدز کا خیال آیا، لیکن یلدز اکیلی ہوگی، فکر نہیں کرو، میں نے ایکسٹرا چیلے گھر کے گرد کھڑے کر دیے ہیں جو خبر ملتے ہی ہمیں آگاہ کر دیں گے، اور میری سپیڈ تو ویسے بھی 1 سیکنڈ کی ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر انسانوں کی دنیا کی طرف تیز رفتاری سے چل پڑے۔ یہ کون سی جگہ پہ لے آئے ہو؟ ڈینیز ارد گرد دیکھتا بولا۔ یہ ایک ہاٹ نائٹ کلب تھا جہاں پہ رنگینی کا سامان بہت زیادہ تھا۔ ڈینیز کی طرف دیکھتا الف مسکراتے ہوئے اسے انفارمیشن دینے لگا۔ یہ پی لو تاکہ تمہارے لمبے ناخن اور یہ لمبے دانت اندر سے باہر نہ نکلیں۔ اسے ایک دوائی دیتا وہ خود بھی پی گیا، جس سے وہ مکمل انسانوں کی شکل میں آ گئے۔ ویسے دوائی کی ضرورت نہیں تھی، میرے دانت صرف اسی وقت باہر نکلتے ہیں جب یہ خون دیکھتے ہیں۔ ڈینیز نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو الف ہنس دیا۔ لیکن یار ادھر تمہارے لیے یہی تو مشکل ہے کہ تمہیں انسانی بلڈ کی اسمیل آئے گی، اس لیے یہ دوا اس خوشبو کو روکے گی۔ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 سے اوپر کا وقت تھا جب وہ زمین پہ آئے۔ کلب میں داخل ہوتے ہی انہیں مختلف کپل نظر آئے، ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے، لیکن کچھ سنگل لڑکیاں ان دونوں ہینڈسم نوجوانوں کو دیکھ کر خوش بھی ہو گئی تھیں۔ اسٹیفنا شراب کے نشے میں دھت سی تھی اور اس کا بوائے فرینڈ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن دور سے اس ہینڈسم لڑکے کو دیکھ کر اسٹیفنا کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ہائے کتنا پیارا لڑکا ہے، زندگی میں فرسٹ ٹائم اتنا حسین لڑکا دیکھا ہے۔ اسٹیفنا لہلہاتے ہوئے ان تک پہنچ گئی تو الف نے مسکراتے ہوئے ڈینیز کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ ارے یار میں نے کہا تھا نا، انسانوں میں جوش ذرا زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمت جلدی ہار دیتے ہیں، اس لیے سنبھالو اس کو، خود ہی تتلی اڑ کر آ گئی ہے۔ الف اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسٹیفنا کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا اور پھر انہیں وہیں چھوڑ کر خود غائب ہو گیا۔ ہیلو ینگ مین، اسٹیفنا بال لہرا کر پیچھے کرتے لڑکھڑاتی ہوئی اس تک آئی تو ڈینیز نے سپاٹ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ فی الحال اس کا ان سب باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چلو وہاں چلتے ہیں۔ اسٹیفنا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اسے کوشش کر کے کھینچنے لگی تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگا اور ایک ویران گوشے میں آ گیا۔ اور بتاؤ کیسا لگ رہا ہے یہاں، انجوائے کر رہے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ڈینیز نے غیر دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی اگلی حرکت نے ڈینیز کو شوق میں مبتلا کر دیا۔ وہ اچانک اس کے قریب ہوتی اس کے لبوں کو سختی سے جکڑ گئی اور اس کو سختی سے چومنے لگی۔ ڈینیز ساکن سا اس کی حرکات کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوئے تو مسکرانے لگی۔ شکل سے کافی شریف لگ رہے ہو، چلو آؤ ذرا تمہاری شرافت دور کی جائے، وہ اسے کہتے ہوئے باہر لے جانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کلب سے باہر بنے ایک بینچ پہ آ گئے۔ آسمان پہ چاند کی روشنی نہیں، ہر طرف اجالا کیا ہوا تھا، ویسے تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ بینچ پہ بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ خود کو انڈریس کر گئی تو ڈینیز نے آنکھیں پھاڑے اس کے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کو دھکا دے کر خود پہ جھکا گئی اور ایک دفعہ پھر سے اس سے چمٹ گئی۔ ڈینیز بھی اب حواس کھوتا اس کے سفید وجود میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ اس کے وجود کو قابو میں کرتے وہ اس میں خود کو منتقل کرنے لگا۔ گہری سانس لیتے اسٹیفنا اپنے سر کو پیچھے لے گئی تو ڈینیز اس کی لمبی پتلی گردن پر جھک گیا، لیکن اسے اسٹیفنا کے وجود کی کشش سے زیادہ اس کے بلڈ کی خوشبو آنے لگی تھی۔ نہیں میں خود کو روک نہیں سکتا، سوری انسان، تمہیں مرنا ہوگا، وہ اس پہ جھکے ہی کہنے لگا۔ بمشکل خود کو قابو کرنے لگا، لیکن اسے ناممکن سا لگا تھا۔ اس کے ہاتھ خود بخود ناخن نکلنے لگے اور دانت اسٹیفنا کی گردن پر جھکے ہی باہر آنے لگے۔ اسٹیفنا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی جانور کے شکنجے میں آ گئی ہو، اور پھر واقعی میں اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے جسم سے سارا بلڈ پی کر پیچھے ہوا تو سامنے الف کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ واہ کلیپنگ ہونی چاہیے، کیا بات ہے، وہ طنز کرتا اسے دیکھنے لگا تو ڈینیز نے منہ پونچھتے ہوئے اپنی پینٹ کو ٹھیک کیا اور شرٹ پہنی۔ اب کیا کریں، تمہیں پتہ ہے اس کی لاش کو دیکھ کر انسانوں نے اس پہ ٹیسٹ کرنا ہے اور تمہارے دانتوں کے نشان اور اس کے جسم سے جب ایک بھی خون کا قطرہ نہیں نکلے گا تب ہم پہ الزام لگے گا۔ وہ پریشان سا ماتھے کو رگڑ کر اسے گھورنے لگا تو ڈینیز کو بھی سیریس ہونا پڑا۔ تو اب کیا کریں اس کی لاش کا؟ ایسے کرتے ہیں اسے کہیں دفن کر دیتے ہیں۔ الف کے کہنے پہ دونوں جنگل میں اسے دفن کرائے۔ دل تو نہیں کر رہا تمہیں دوبارہ یہاں لاؤں، تم تو قابو بھی نہیں رکھ پائے اور تم پہ نہ ہی کوئی میڈیسن اثر کرتی ہے، الف نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا۔